الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم 22 ذوالحجہ 1443 ہجری 22 جولائی 2022 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ کراچی میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ اس مہینے میں اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ یہ پیش آیا کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ پیش کیا، اس وقت سے کسی مؤمن مسلمان کے ہاتھ سے کوئی دوسرا مؤمن مسلمان قصداً ارادتاً قتل نہیں ہوا۔ غلطی اور خطا تو انسان سے ہو جاتی ہے۔ احد کے موقع پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی حضرت یمان رضی اللہ عنہ جنگ کی افراتفری میں صحابہ کرام کے ہاتھوں شہید ہوئے، مگر غلطی سے۔ وہ انہیں پہچان نہ سکے کہ یہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہمارے ساتھیوں میں سے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ کسی مسلمان کے ہاتھوں یا کلمہ گو کے ہاتھوں کوئی مسلمان قصداً اور ارادتاً اسے قتل کیا گیا۔ اور پھر حضرت ابوبکر کا دور آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، حضرت عثمان غنی کا دور آیا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ مسلمان کافروں کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور کافر مسلمانوں کے ہاتھوں سے مردار ہوئے۔ ذوالحجہ کے مہینہ میں تاریخ کا یہ پہلا واقعہ تھا کہ نام نہاد نام کے چند مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مسلمان کی قصداً ارادتاً شہادت ہوتی ہے، اور وہ بھی عام مسلمان نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، آپ کے دوہرے داماد، ڈبل داماد، دو بیٹیوں کے شوہر، اور مہاجرین اور سابقون الاولون، یعنی وہ مسلمان جو سب سے پہلے نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، ان میں سر فہرست اور ان کے سرخیل
اور پورے عالم اسلام کے واحد امیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند کے جانشین امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا قتل تھا۔ حضرت عثمان کا قتل کسی نظریے اور فکر کی بنیاد پر نہیں ہوا کہ کوئی فقہی اختلاف ہو، کوئی مسلکی اختلاف ہو، کوئی عقیدے کا اختلاف ہو۔ یہ سراسر منافقین کی اور ان لوگوں کی کہ جو یہود تھے اور اسلام کو باہر سے نقصان نہیں پہنچا سکے تھے، مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر بظاہر کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کو اندر سے نقصان پہنچانے کے لیے اسلام میں داخل ہوئے، وہ لوگ آئے اور انہوں نے امیر المؤمنین پر ہاتھ اٹھایا۔ حضرت فاروق اعظم نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان دنوں میں جب کہ ان منافقین نے اور سبائی اور باغی گروہ نے آپ کے گھر کا مدینہ میں محاصرہ کیا، تو اس وقت آپ نے گھر سے جھانک کر، دیوار سے جھانک کر ان سے خطاب کہ کسی مسلمان کو قتل کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یا تو اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو قصاص میں قتل کیا جائے، تم میرے قتل کے در پہ ہو، بتاؤ کس جرم میں تم میرا خون بہانا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کوئی جرت نہیں کر سکا کہ آپ پر الزام لگاتا کہ آپ نے فلاں شخص کو بے گناہ قتل کیا۔ بھائی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان شادی شدہ ہے، مسلمان ہے، شادی شدہ ہے، اور اس نے زنا کیا تو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے، اسے قتل کیا جاتا ہے سنسار کر۔ ظالموں، اسلام تو اسلام، میں نے تو کفر کے زمانے میں بھی زنا نہیں کیا، جب شریعت نہیں تھی، اسلام نہیں تھا، تو کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ عثمان نے اس وقت کہیں زنا کیا ہو۔ تو جب میں نے حالت کفر میں زنا نہیں کیا تو حالت اسلام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو مجھے قتل کرنے کی یہ وجہ بھی نہیں۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے تو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا ہے آج تک میں اسلام پر ثابت قدم ہوں، ایک دن بھی میں اسلام سے نہیں پھرا، کیوں مجھے قتل کرنا؟ انہوں نے کہا بس ہمارا شوق ہے، ہم اپنے شوق کی خاطر آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جس انسان کی حکومت صرف عرب پر نہ ہو، عجم پر بھی ہو، افغانستان تک اس کی حکومت ہو، افریقہ تک اس کی حکومت ہو، مصر اس کے زیر نگی ہو، شام اس کے ماتحت ہو، پورا جزیرۃ العرب اس کے ماتحت ہو، اتنا طاقتور حکمران ہو، اس کے لیے مٹھی بھر چند شرپسندوں کو مار بھگانا کیا مشکل ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آ کر حضرت عثمان سے اجازت طلب کرتے، منتیں کرتے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان بلوائیوں کو، ان باغیوں کو چند منٹوں میں ان کا صفایا کر دیں گے۔
مدینہ کو ان سے پاک کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی ذات کی خاطر مدینۃ الرسول کو خون خرابے کا اور فساد کا مرکز نہیں بنانا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کی خاطر رسول اللہ کے اس مبارک اور محترم شہر میں کسی کا خون بہے۔ میں اپنی جان تو قربان کر دوں گا پر مدینہ کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی کی تھی اور ایک وصیت کی تھی کہ عثمان ان اللہ سیقمصک قمیصا، اللہ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا، لوگ چاہیں گے کہ آپ سے اس قمیص کو چھین لیں، آپ سے اس قمیص کو اتار لیں، خبردار فلا تخلعہ، اس قمیص کو ہرگز نہ اتارنا، اپنی جان دے دینا مگر قمیص بدن سے جانے نہیں دینا۔ قمیص سے مراد یہ کپڑے کی قمیص نہیں تھی، یہ رسول اللہ کے مسند کی جانشینی تھی، خلافت تھی۔ فرمایا خلافت کی خاطر اپنا سر تو قربان کر دو مگر خلافت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ 40 دن آپ کو پیاسا رکھا گیا۔ وہ کنواں بیر روما جسے عثمان نے اپنے پیسوں سے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، آج ظالموں نے اسی کنویں کا پانی حضرت عثمان پر بند کر دیا۔ آپ صبر کی انتہا دیکھیں۔ انبیاء میں یا تو ایوب علیہ السلام کا صبر ہے جو بیماری پر تھا، اور امت محمدیہ میں یا تو عثمان کا صبر ہے کہ آپ نے پوری طاقت ہونے کے باوجود، پوری قوت ہونے کے باوجود آپ نے مدینہ کی حرمت کو پامال نہیں ہونے، اور آپ کی شہادت کا گواہ، آپ کی مظلومیت کا گواہ رب کا قرآن بنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام کے وہ عظیم انسان ہیں کہ جنہوں نے آج کے دور میں ہم مسلمان اتنی طاقت رکھنے کے باوجود، مگ ہمارے پاس، معراج ہمارے پاس، ٹینک ہمارے پاس، میزائل ہمارے پاس، ایٹم بم تک ہمارے پاس، فوجیں ہمارے پاس، ہر قسم کے گنز ہمارے پاس، ہم آج تک کفر کی 1 انچ زمین فتح نہ کر سکے، اور حضرت عثمان نے افغانستان تک مجاہدین کو لا کر 1933 ہجری میں حضرت عبد الرحمن ابن سمورہ کی قیادت میں کابل تک کو فتح کر کے وہاں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ نہ ٹینک تھے، نہ میزائل، نہ جہاز تھے، نہ جدید اسلحہ تھا، اپنے چھوٹے چھوٹے تیروں اور نیزوں اور تلواروں کے بل پر انہوں نے ہزارہا مربع میل مسلمانوں کے قدموں میں لا کر ڈال دی۔ یہ ہے اسلام کے وہ محسن، اور آج گھر گھر میں مسلمان کے قرآن پڑا ہوا ہے۔ یہ قرآن اس محفوظ شکل میں، یہ سیدنا عثمان کا احسان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قرآن جب نازل ہوتا تھا تو اس زمانے میں کاغذ نہیں تھا، درخت کی چھالوں پر لکھتے تھے، ہڈیوں پر لکھتے تھے، مختلف چیزوں کی چمڑوں پر لکھا کرتے تھے۔ ایک باقاعدہ
مدون اور مرتب کتابی شکل میں قرآن نہیں تھا، حضرات صحابہ کرام نے سینوں میں محفوظ کیا، یا ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر قرآن لکھ کر محفوظ کیا۔ اگر حضرت عثمان غنی اس کو ایک مصحف کی شکل نہ دیتے تو وہ قرآن جو لکھا ہوا ہوتا یقیناً وہ ضائع ہو جاتا۔ اللہ نے جو وعدہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے اتارا، اس قرآن کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے یہ حفاظت حضرت عثمان کے ذریعے کی، حضرت عثمان کو اپنی کتاب کا محافظ بنا دیا۔ آپ نے ایک مصحف تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں قرآن کو ایک مدون مرتب مصحف کی شکل دے کر پورے عالم اسلام میں اس کے نسخے بھجوا دیے، اور آج ہم گھر گھر اس قرآن کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ یہ حضرت عثمان کا احسان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک کوئی ایسا خوشبخت انسان نہیں ہے، نہ گزرا ہے نہ گزرے گا، جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ یہ صرف حضرت عثمان کی خصوصیت ہے۔ 2 شہزادیاں، 2 نور نبوت حضرت عثمان کی نکاح میں آئی، اور نبی علیہ السلام نے جب دوسری بیٹی جو آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، سب سے بڑی بیٹی زینب، اس کے بعد رقیہ، اس کے بعد حضرت فاطمہ، اور اس کے بعد سب سے چھوٹی بیٹی ہے ام کلثوم۔ حضرت رقیہ کے بعد حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں آئی، اور جب حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا، وفات ہوئی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک آپ کے نکاح میں دیتا۔ ایک شخص آیا عراق سے اور اس نے حج کے لیے آیا، حرم میں دیکھا کوفہ کا رہنے والا ہوگا، اس لیے کہ کوفہ بھی عراق میں ہے اور کوفی لوگوں کو تو بغض ہے صحابہ سے، تو اس نے حرم میں دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے اور ایک بزرگ بیٹھے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بخاری کی روایت ہے۔ لوگوں نے کہا عبداللہ ابن عمر ہیں، لوگوں کو مسئلے مسائل بتا رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صحابی رسول ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ وہ شخص، وہ حاجی عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور کہا میں آپ سے چند سوال کرتا ہوں، آپ مجھے جواب دیں گے، میری تصدیق کریں گے؟ فرمایا کیا؟ فرمایا آپ جانتے ہیں کہ عثمان بدر سے غائب رہے؟ فرمایا ہاں، بدر میں شریک نہیں تھے۔ اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، خوش ہوا کہ میں نے عثمان میں بڑا عیب تلاش کر لیا۔ اس نے کہا آپ بتائیں گے کہ احد کے دن عثمان نے راہ فرار اختیار کی، کیا آپ تصدیق کریں گے؟ ابن عمر نے کہا ہاں۔ اس نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تیسرا سوال اس نے کیا، آپ بتائیں گے کہ بیعت الرضوان سے عثمان غائب رہے؟ یہ سعادت بھی ان کے حصے میں نصیب نہ ہوئی جیسے بدر کی سعادت نصیب نہ ہوئی؟ فرمایا ہاں صحیح کہا تم نے، بیعت الرضوان میں بھی نہیں تھے۔ اللہ اللہ، اس نے نعرہ تکبیر بلند کر کے جانے لگا۔ آپ نے اسے بلایا، فرمایا ادھر تو آؤ، جواب تو سنو، جواب سنے بغیر کیسے جا رہے ہو؟ تم نے اعتراض کیا ہے کہ عثمان بدر میں نہیں تھے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عثمان کے نکاح میں اللہ کے رسول کی بیٹی تھی، نبی علیہ السلام کی لاڈلی شہزادی حضرت رقیہ آپ کے گھر میں تھی، آپ نے جنگ بدر کے لیے تیاری کی، جہاد کے لیے جانے کی پوری تیاری کی، لیکن حضرت رقیہ بیمار ہو گئی۔
سخت ترین بیماری نے حضرت رقیہ کو پکڑ لیا، اللہ کے نبی کے سامنے صورتحال آئی، آپ نے عثمان کو حکم دیا، عثمان تم جنگ کے لیے نہ جانا، اپنی بیوی کا خیال رکھنا، اپنی بیگم کا خیال رکھنا، تمہیں بدر کے مجاہدین کا ثواب ملے گا۔ حضرت عثمان ٹھہر گئے، اور جب اللہ کے نبی واپس آئے تو پتہ چلا کہ حضرت رقیہ کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود کہ عثمان شریک نہیں ہوئے، یہ واحد صحابی ہیں کہ بدر میں نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے نبی نے ان کو بدرین میں شمار کیا، اور مال غنیمت میں جس طرح دوسرے مجاہدین کا حصہ رکھا، اسی طرح عثمان کا بھی حصہ رکھا۔ فرمایا تجھے کیا پتا کہ عثمان بدر سے کیوں غائب تھے؟ دوسرا سوال کہ راہ فرار اختیار کی احد کے دن، اور یاد رکھو کوئی صحابی میدانی جنگ سے نہیں بھاگا کہ میدانی جنگ چھوڑ کر مدینہ چلا گیا ہو، اپنے گھر جا کر اس نے سانس لی ہو، میدانی جنگ میں رہے۔ میدانی جنگ میں افراتفری میں جب ایک دم کفار نے حلہ بولا تو اپنی جانوں کو بچانے کے لیے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف صحابہ دوڑے۔ اس دوڑنے کو لوگوں نے فرار اور بھاگنے کا نام دیا۔ اس کے باوجود اللہ کو پتہ تھا کہ بعد میں آنے والے لوگ عثمان پر انگلی اٹھائیں گے، صحابہ پر انگلی اٹھائیں گے، تو قرآن میں اللہ نے 2 دفعہ اعلان کیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ ارے ظالم، عثمان کے رب نے تو عثمان کو معاف کر دیا، اور تو ظالم اب تک اسے معاف نہ کر سکا، جبکہ تو نے زندگی میں کتنی لڑائیاں لڑی ہیں، ذرا اپنی بہادری بھی تو دکھا، کبھی خواب میں بھی تو نے جنگ نہیں دیکھی۔ اور تیسرا سوال، بیعت الرضوان تو ہوئی حضرت عثمان کے لیے، اگر اللہ کے نبی کے نزدیک حضرت عثمان سے زیادہ کوئی شخص معتبر ہوتا تو آپ اپنا سفیر بنا کر اسے مکہ معظمہ بھیجتے مذاکرات کے لیے۔ عثمان نبی کا سفیر بن کر گیا، اور نبی کا سفیر بن کر مکہ کے مشرکین سے اس نے مذاکرات کیے۔ پیچھے افواہ اڑی کہ عثمان شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی نے 1400 صحابہ کرام کو اکٹھا کیا کہ اطلاع آئی ہے کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، اب ہم یہاں سے، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، یہاں سے ہم واپس مدینہ صحیح سالم چلے جائیں، یا تو ہم عثمان کا بدلہ لے کر رہیں گے، اور یا ہم سب کے سب قربان ہو جائیں گے، ہم سب کے سب عثمان پر قربان ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنی جان پیش کر دی، ابو بکر کی جان پیش کر دی، عمر کی جان پیش کر دی، علی کی جان پیش کر دی۔ 1400 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے ان کی زندگیوں کو داؤ پر لگا کر پہلی مرتبہ ان سے موت پر بیعت لی ہے کہ جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہ لیں گے اس وقت تک ہم مکہ سے واپس نہیں ہوں گے۔ اس بات پر اللہ نے خوش ہو کر اعلان کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، قرآن کی آیتیں بن کر اتری ہیں، اللہ ان 1400 صحابہ سے راضی ہو گیا جنہوں نے تحت الشجرہ، درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یہ بیعت کس کی خاطر ہوئی؟ یہ عثمان کی خاطر ہوئی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی؟ اور پھر سب سے بڑی فضیلت، ایسی غیر حاضری پر تو کروڑوں حاضریاں قربان، کہ جب اللہ کے نبی نے یہ بیعت صحابہ سے لی ہے تو آخر میں یہ گوارا نہیں کیا کہ عثمان اس بیعت سے غیر حاضر رہے، اگرچہ میرے حکم پر وہ جسمانی طور پر مکہ میں ہے لیکن عثمان اس بیعت سے غائب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے مجمع میں 1400 صحابہ کرام کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا، فرمایا یہ بایاں ہاتھ میرا ہاتھ ہے، یہ دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، ہذہ ید عثمان، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور میں نبی محمد الرسول اللہ عثمان کی طرف سے عثمان کا ہاتھ بن کر عثمان کے لیے بیعت علی الموت کرتا ہوں۔
تبھی تو اللہ نے فرمایا ادھر نبی کا ہاتھ، ادھر عثمان کا ہاتھ، ادھر صحابہ کا ہاتھ، اور ان ہاتھوں کے اوپر ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلائے۔ یہ عظیم الشان شخصیات ہے ہماری تاریخ کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔